اتنے بڑے سمجھدار جن وہ کیسے ایک چھوٹے سے کوئی 70 سال کے 50 سال کے 20-30 سال کے انسان پہ چمٹ جاتے ہیں؟ یہ کیا بات ہوتی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ سمجھداری عمر سے نہیں آتی ہے، تجربے سے آتی ہے، تجربے اور اللہ کی عطا سے آتی ہے۔ ایسا ہوتا تو ہمارے سیاستدان سارے 60 سال سے اوپر ہیں، لیکن ان کو 6 سال کے بچے پر رحم نہیں آتا۔ تو یہ چیزیں اللہ کی عطا سے ہوتی، حکمت اور دانائی، یہ اللہ جس کو عطا فرمائے۔ باقی یہ ہے کہ آج کل یہ بہت بڑا بزنس چل گیا ہے، اور یہ بہت بڑی انڈسٹری ہے عامل بابا کی۔ جی وہ تھوڑی سی کتابیں پڑھ لیتے ہیں، تویز دھاگا آ جاتا ہے، 2-4 چلے کاٹ لیتے ہیں اور ایک ڈیرا لگا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو دماغی مسئلہ ہوتا ہے، جسمانی کوئی بیماری کی پرابلم ہوتی ہے، کئی ساری ٹینشنیں انسان کے ساتھ ہوتی ہیں، اور وہ سمجھتا ہے مجھ پر جن آ گئی ہے، اور وہ پھر اس کے پاس چلا جاتا ہے، اور وہاں تو پھر وہ گارنٹی سے کہہ دیتا ہے بھی تیرے اوپر جن واقعی ہے، ثابت کر دیتا ہے۔ ہاں، پھر اس کے بعد اس کا بزنس شروع ہو جاتا ہے، 10,000 20,000 30,000 کہہ دیتے تمہارے گھر میں بھی جن رہ رہے ہیں، اور ادھر بھی اور ادھر بھی۔ اور یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے، جنات ہمیں نقصان نہیں دے سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ ایسے نہیں ہے کہ ویسے تو ہر جگہ ہی رہ رہے ہیں، ہم سے زیادہ ہیں۔ دیکھیں، اگر ہم ان مداخلت کریں گے ان کے کام میں تو پھر وہ ہمارے کام میں پھر وہ ہمیں مداخلت کریں گے، ورنہ ان کی ایک باؤنڈری اللہ نے لگائی کہ اس سے تم نے آگے نہیں بڑھنا۔ البتہ یہ حقیقت ہے کہ بعض عامل ایسے ہوتے ہیں، وہ واقعی معقلات کو اپنے قید میں لے لیتے ہیں، اور پھر مخلوق خدا کو تکلیف پہنچاتے ہیں، پیسے لے کر اس کے رشتہ دار کو تکلیف پہنچا دی، اس کو اذیت دے دی۔ یہ تو باتیں حقیقت ہیں جو جادو کے ضمن میں ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، اس کے اندر اس کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، ایک چیز اور معافی چاہتا ہوں، یہ جو جتنے بھی واقعات یہاں پہ ہوتے ہیں کہ جناب وہ فلانی وہ ایک بچی ہے جناب، خاتون، وہ اپنے بال پھیلا کے ایسے بیٹھی ہوتی ہیں ہر جمعرات کو، جناب کیا وہ جی بابا جی آتے ہیں ان کے اوپر، اوکے، یہ میں نے یورپ میں کہیں کسی پہ میں نے نہیں سنا کہ اس پہ بابا آ گیا کوئی، یا جناب وہ جن چمٹ گیا جناب انہیں، یا انہیں کچھ اس طرح کی نظریں لگ گئی ہیں انہیں سب کو۔ تو یہ بہت اچھی آپ نے بات کی۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ انسانی قالب میں صرف اسی کی روح داخل ہو سکتی ہے۔ جو ہمارا بدن ہے اس کو قالب کہتے ہیں، جس میں ہماری روح موجود ہے۔ اس میں ہماری روح کے علاوہ کسی اور کی نہ تو روح آ سکتی ہے، نہ ہی کوئی اور اندر مداخلت کر سکتا ہے، ہمارے جسم کے اندر آ سکتا ہے۔ تو جہاں تک ہے کہ سواری آتی، بابا اس کے اوپر آئے ہوئے ہیں اور وہ سامنے بیٹھ کے پوچھتے ہیں بابا جی میرا مستقبل کیسا چلے گا، میرا کاروبار کیسا چلے گا، یہ بالکل جھوٹ ہوتا ہے۔ وہ جنات ہی ہوتے ہیں، جن بھی اندر داخل نہیں ہوتا، وہ دماغ کو کنٹرول میں کر لیتا ہے۔ اور پھر ان میں شریر جنات ہوتے ہیں جو تماشا دیکھتے ہیں، جب ہم ان سے سوال کرتے ہیں وہ خوش ہو کے اس سارے منظر کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں۔ اچھا، وہ شیطانیت ان کے لیے انٹرٹینمنٹ چل رہی ہوتی ہے۔ ہاں، وہ انٹرٹینمنٹ چل رہی ہوتی ہے اور وہ خوش ہوتے ہیں۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ پہلے آسمانوں میں جنات جاتے تھے تو فرشتے آپس میں ڈسکس کرتے تھے، لوہے قلم میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ باتیں ہیں، تو وہ سن کے نیچے آ کے عاملوں کو، جادوگروں کو بتاتے تھے، تو پھر وہ بتاتے تھے کہ ایسا ہوگا۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے بعد یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا ایک ستارہ ٹوٹتا میں نظر آتا ہے، شہاب ثاقب اس کو کہتے ہیں، یہ پیدا کیے گئے ان جنات کو مارنے کے لیے کہ اب ان کی انٹری بند ہو چکی، اب یہ آسمانوں میں نہیں جا سکتے اور نہ ہی کوئی خبر غیب کی یہ دے سکتے ہیں۔ یہ جب ان کی انٹری بند ہوئی تھی تو شیطان نے پھر وہاں مشورہ کیا تھا، میٹنگ کی تھی، کیا چکر ہو گیا ہے، انٹری بند ہو گئی، تو پھر پتہ یہی چلا کہ اللہ کے آخری نبی دنیا میں تشریف لا چکے ہیں اور اب تم آسمانوں میں نہیں جا سکتے۔ تو یہ ایک تو ہمارے اندر نہیں آ سکتے، اور دوسری بات جو سواری آتی وہ بالکل من گھڑت اور جھوٹ ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ ہر پاگل کے اوپر جن نہیں آیا ہوتا، اس کو علاج بھی کرانا چاہیے، ڈاکٹر کے پاس نفسیاتی بیماری ہو سکتی ہے، نفسیاتی بیماری ہو سکتی ہے۔ اور پھر وہ اگر نہیں آیا ہوا اور اگر ہم پارٹی ہیں، 4 پیسے ہمارے پاس ہیں، تو وہ بابا حقیقت میں کچھ چھوڑ دے گا تاکہ 1 سال تو مریض آتا رہے۔ تو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، ہمیں سب سے پہلے قرآن کی مدد اور حدیث کی مدد لینی چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی کا معمول رہا ہے
کہ آپ جب رات کو اپنے بستر مبارک پر تشریف لے جاتے تو آخری 2 صورتیں پڑھ کے اپنے اوپر دم کرتے تھے، آیت الکرسی کا حکم دیتے کہ یہ بھی پڑھا کرو، خود بھی پڑھتے. تو ہمیں سب سے پہلے وہ راستہ چننا چاہیے، بچپن سے بچے کو بھی وہ صورتیں یاد ہوں، آیت الکرسی یاد ہو، گھر سے بھیجیں تو وہ پڑھ کے اس پر دم کر دیں، تالا لگائیں، بسم اللہ پڑھ کے اپنا کنڈا لگائیں، تو آپ کے اوپر یہ چیزیں نہیں آئیں گی. ہم جو ہے وہ یہ خود نہیں کرنا، ہم نے ہر چیز تعویذ کے اوپر جو ہے نا منحصر کیا، شارٹ کٹ میں بزنس چل جائے، شارٹ کٹ میں کامیاب ہو جاؤں. استخارے بھی شارٹ کٹ میں چل رہے ہیں، اور ایک تعویذ دو سارے کام سیدھے ہو جائیں. اور تعویذ والے کو جب پتہ لگ جاتا ہے، اچھا ان کی بھی کیٹیگری ہے، اگر آپ گاڑی میں چلے جائیں اچھی تو پھر کہیں گے بخور کی دھنی ملے گی حضرت، 4 بندے بیٹھیں گے، آپ کی کاٹ ہوگی، بہت سخت معاملہ ہو چکا ہے. اگر آپ سائیکل میں چلے جائیں اور سائیکل بھی وہاں جا کے پنچر ہو جائے اور پھر آپ وہی مسئلہ بتائیں، تو صحیح ہے تو جا. ہاں پھر نہیں تو صحیح ہے، بس یہ تو اے پڑھ لے، آیت الکرسی پڑھ لے، تیرا کام سیدھا ہو جائے گا، کوئی ٹینشن نہیں. کو صحیح بات بتائے گا. ہاں تو یہ چکر ہے سب، یہ ایک انڈسٹری ہے. حقیقت ہے کہ جادو بھی ہے، جنات بھی ہیں، لیکن وہ اتنا نہیں ہے کہ ہر دوسرے بندے پر جن آگے چڑھا ہوا اتنا فری بیٹھا ہوا ہے. وہ تیرے لیے ہی ہے کہ وہ تیرے اوپر آگے چڑھ جائے گا. باقی یہ چیزیں ہوتی ہیں بد عملی کی وجہ سے بھی، برائی کی وجہ سے بھی، پاکی کا خیال نہ رکھنا. جیسے اگر کسی پہ غسل فرض ہوا ہے، جنابت ہو گئی ہے، وہ غسل ہی 2 دن تک پاکی اپنی نہ حاصل کرے، تو یہ وہ ناپاکی کی چیزیں، کیونکہ یہ ناپاک جگہوں کو پسند کرتے ہیں، تو اس طرح یہ انسان کو اذیت دے سکتے ہیں. لیکن اگر آپ پاکی اختیار کریں تو پھر آپ کے ساتھ معاملات ایسے نہیں ہوں. بالکل مولانا صاحب، جیسے علامہ صاحب فرما رہے ہیں